ہمارا عالمیہ اولیتوں کا فساد ہے، ہماری ترجیحات الٹ پلٹ ہو گئی ہیں، اول کون ہو، آخر کون ہو، مقدم کون ہو، بعد میں کیا ہو، ہم نے زندگی میں اولیتوں کو، ترجیحات کو تباہ کر دیا، جسے مقدم پہلے ہونا چاہیے تھا اس کو پیچھے کر دیا ہے مؤخر، اور جسے پیچھے رکھنا چاہیے تھا اسے مقدم کر دیا ہے۔ کیسے؟ یعنی جسے چاہیے تھا ہمارے من کے اندر باطنی دنیا میں حاکم ہو اس کو محکوم بنا دیا، جسے تابع ہونا چاہیے تھا اسے غالب بنا دیا۔ آپ پوچھیں گے اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ حاکم کو محکوم بنا دیا اور جو تابع تھا اس کو غالب کر دیا۔ معنی یہ ہے کہ نفس کو نیچے ہونا چاہیے تھا، ہم نے اس کو تخت پہ بٹھا رکھا ہے۔ ہماری اندر کی زندگی کی جو سلطنت ہے، نفس تخت پر ہے، دل کو تخت پہ چاہیے تھا، اس کو قیدی بنا رکھا ہے، دل قیدی ہے۔ عقل خدمت گزار ہے اب نفس کی، روح پردے میں چلی گئی ہے، تو یہ الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ یہ جو الٹاؤ ہے یہ اندرونی زندگی کا قطع رحمی ہے۔ اگر یہ ترتیب اولیت کی بحال ہو جائے تو صلہ رحمی ہوگی۔ تو یہ صلہ رحمی، باطنی صلہ رحمی کی جد و جہد یہ ہے کہ ان سارے اعضاء اور لطائف کی اصل ترتیب، پرائورٹی بحال ہو جائے، سب اجزاء اور سب لطائف اپنے اپنے مقام پر آ جائیں، دل مرکز بن جائے، اور ایسا مرکز کہ صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو، عقل اس دل کی وزیر بن جائے، دل کے احکامات کو نافذ کرے، نفس کو تربیت کے لیے تابع نیچے رکھا جائے، خواہش کو میزان بنایا جائے، ترازو کہ صحیح دل کے مطابق ہو رہی ہے یا دل کے خلاف آ رہی ہے، اور جو نفس ہے اس کو دروازے کا دربان بنایا جائے، تابع کر کے، پابند کر کے، دل کا، حق کا زنجیر پہنا کر۔ یہ اندرونی اتصال ہے، صلہ رحمی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ رحم ہے، یہ تعلق سے بھی آگے کی چیز ہے، اس میں حفاظت بھی کرنی ہے اس تعلق کی، تغذیہ، اس کو غذا بھی دینی ہے، تدریجاً تربیت بھی کرنی ہے۔ جس طرح بچہ رحم مادر میں پیدا ہوتا ہے تو اجزاء بکھرے ہوئے نہیں ہوتے، بچے کے اجزاء ایسا تو نہیں ہوتا کہ ماں کے رحم میں ٹانگ ایک طرف پڑی ہے، دوسری ٹانگ ایک طرف پڑی ہے، دل ایک طرف پڑا ہے، دماغ ایک طرف پڑا ہے، آنکھیں ادھر پڑی ہیں، کان ادھر پڑی ہیں، کبھی ایسا تو نہیں ہوتا۔ روز اول سے اللہ رب العزت کا نظام رحم مادر کے اندر ہی ہے کہ وہ ان کو نظم میں رکھتا ہے۔ اللہ نظم میں رہتے ہیں تو بچہ بنتا ہے، نظم رہتا ہے تو بچہ پلتا ہے، نظم رہتا ہے تو زندہ ہو کر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بس اگر روحانی طور پر اس صلہ رحمی کو دیکھنا ہے تو انہیں بھی ایک الوہی نظم کے، ڈیوائن آرڈر کے تابع ہونا ہوگا، اللہ کے دیے ہوئے نظم کے تحت اس کی تعمیر ہوگی، ورنہ بکھر جائے گا۔ نطفہ سے بچے کے وجود میں آنے تک جس طرح نظم ہے، اس طرح روحانی صلہ رحمی کے اندر بھی تربیت کا ایک نظم ہے، ایک چیز دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کر سکتی، تب جا کے اندر کی جنگ ختم ہوگی اور امن بحال ہوگا، زحمت ختم ہوگی، رحمت بحال ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں اپنی طبیعتوں میں رحمت چاہیے، نرمی چاہیے، ہمہ وقت اللہ کے حضور مراقبہ کی کیفیت چاہیے، طاعت عبادت کے ساتھ ذکر دائمی چاہیے، دل میں صدق چاہیے، اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حضوری چاہیے۔ یہ چیزیں ملیں تو جوڑتی ہیں تمام اعضاء کو، اور جوڑنے سے صلہ رحمی پیدا ہوتی ہے، اور پھر آقا علیہ السلام کا تعلق، محبت و متابعت، اس کی توجہ سے انسان اپنے مقام کو پہنچتا ہے۔ پھر انسان کے اندر بہت ساری میں جو جمع ہو گئی ہیں، لیکن عبادت کے وقت ہماری ایک اور میں ہے، خلوت میں اور میں، خواہش میں اور میں، تجارت میں اور وعظ و تربیت میں اور رشتہ داروں میں اور کئی میں ہوں گا، ہمارا ایک دنیا ہے، وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں، میں کو بھی ختم کر کے اس کی جگہ وہ ہو جاتا ہے، میں کی جگہ وہ۔ صلہ رحمی کے نتیجے میں انسان کثیر الذات نہیں رہتا، ساری کثرت فنا ہو جاتی ہے اللہ کی وحدت میں۔ اس طرح
ایک شخص کی جو اندر ٹکڑے 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 منتشر حصے ہیں سارے، وہ اللہ کی ایک سچی ذات کے اندر اس نسبت میں پروئے جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ کو فیضان نبوت محمدی سے انک لتصل الرحم، اس فیض سے اللہ کی توحید کا فیض نصیب ہو جاتا ہے، اور سب اللہ کی نسبت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپس کی جنگ بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ان کو امن دیتی ہے، سکون دیتی ہے، اور یہ سارے ارحام جڑ جاتے ہیں۔ پھر عقل سنور جاتی ہے، نگاہ بھی صاف ہو جاتی ہے، سماعت بھی سنور جاتی ہے، خواہش بھی مہذب ہو جاتی ہے، ترجیحات کی ترتیب بھی درست ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو بندہ خود آقا علیہ السلام کی توجہ اور نبوت کے فیض سے مرکز نور بن جاتا ہے، اور تفرقہ کی جگہ حالت جمعیت آ جاتی ہے، ٹوٹا ہوا انسان جڑ جاتا ہے، منتشر انسان یکجا ہو جاتا ہے، اور اندر کا جو نور ہے تب وہ باہر کی تاریکیوں کو دور کرتا ہے۔